اس وقت ہم جمعرات کے دن حضرت سیدنا ابو الایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار ان کی تربت نور کے حال میں موجود ہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مدینہ پاک میں موجود تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر تشریف فرما تھے، اور مکہ کے مدینہ کے بڑے بڑے رؤساء، چودھریوں اور بڑے بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ جناب رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائیں، یعنی ہمارے ہاں قیام کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی قصبہ جس جگہ پر قیام کرے گی اسی جگہ پر ہی میں رہوں گا اور وہاں ہی رات کا قیام کروں گا۔ تو سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تاریخ اور روایات اور احادیث میں نے پڑھا اور علماء سے سنا، اس کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تقریباً ڈبل جس طرح میں ایک مشابہت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا گھر کھلا اور بڑا تھا، تو جب رسالت محمد مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ڈیفینیٹلی رسول اللہ ایک لیڈر تھے اور پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، تو کافی لوگ محبت کی وجہ سے جو جس طرح بچیوں نے بنو نجار کی بچیوں نے جب رسول اللہ مکہ سے مدینہ آئے تو ان کا ویلکم کیا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ اعداء۔ اب میں کچھ الفاظ شاید غلطی کر گیا نہ ہوں، جلدی پڑھنے میں معاف فرمائیے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے، آپ کی اونٹنی قصوہ جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں کے باہر بیٹھی اور آپ نے قیام کیا سیدنا ابو ایوب انصاری کے مزار پر۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی پیدائش تو مدینہ میں ہوئی ہوگی یا کسی علاقے میں، لیکن استنبول میں ان کا مزار کیسے ہیں؟ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے لیڈر پیغمبر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، حالات ابھی کارساز نہیں ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی موجودگی میں رسالت محمد پیشن گوئی فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لشکر کیسا لشکر ہوگا، وہ گروہ کیسا گروہ ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور وہ جنتی ہوگا۔ آپ دیکھیں مکہ میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غائب کی خبریں دے رہے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ کو یعنی کہ استنبول کو فتح کریں گے۔ تو استنبول کو فتح کرنے کی حدیث موجود تھی، تو اسی ضمن میں کافی صحابہ کرام علیہ رضوان نے قسطنطنیہ کا رخ کیا، یعنی کہ استنبول کو فتح کرنے کے لیے غرض اور مقاصد سے آئے۔ تو اسی غرض سے یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا مزار ہے۔ آج ٹوڈے 26 جون ہے 2025 اور بروز جمعرات ہے۔ یہ میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا بھی ہوں، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار ہے۔ چلیں، اور اس کے ارد گرد تقریباً کوئی 20 کے لگ بھگ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات موجود ہیں، جن کی میں بنفس نفیس زیارت کر چکا ہوں۔ سو آج ٹمپریچر لائک 32 درجہ حرارت ہے، درجے بولتے ہیں یہاں پہ ٹرکیہ میں اس کو حرارت کو، تو آج گرمی بھی ہے۔ سو جو سورج ہے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک اور دمک رہا ہے۔ تو یہاں پر لوگ بالخصوص فرائیڈے کو آتے ہیں اور ختم و درود کی محافل ہوتی ہیں اور کافی لوگ زیارات کے لیے آتے ہیں، اور جمعرات کو بھی کافی لوگ یہاں پر آ کر لنگر کا تقسیم کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بیرونی اور اندرونی مناظر دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہاں پہ میں نے پاکستانی آ کر یہاں پر زیارت کرتے ہیں سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پر۔ تو سو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ باہر والی سائڈ ہے، اب ہم اندر جائیں گے تو اندر والی سائڈ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ 2025 ہے، بروز جمعرات ہے، ہم سیدنا ابو الایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر ہیں، جو کہ میزبان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ پاک سے انہوں نے ہجرت کی تھی استنبول قسطنطنیہ کی طرف محض اسلام کی فتوحات حاصل کرنے کے لیے۔ آج میں آپ کو ان کی مزار کی زیارت کرواتا ہوں، میرے ساتھ آئیے۔ یہ سینکڑوں زائرین جو ترک دیہاتوں، گاؤں یا مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ زیارت کے لیے اور دعا کے لیے ان کے مزارات پر آئے ہیں۔ ہم بھی آئے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج۔ یہاں پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داڑھی شریف کے بال بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے نلائن پاک کے نقش بھی موجود ہیں۔ یہ جتنے بھی معزز محترم ترکش ہماری بہنیں اور بھائی تشریف لائے ہیں محض زیارت کے لیے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے ٹرکیہ ایک لبرل کنٹری ہے، یہاں پر خواتین کے لیے حجاب پڑے ہیں کہ اگر کسی نے سر پر چادر نہیں لی ہوئی تو اس کے لیے حجاب فری میں $20 پڑے ہوئے ہیں۔
وہ اپنے سر کو ڈھانپیں گے، دین زیارت کے لیے جائیں گے. اگر کوئی مرد ہے تو اس نے شارٹ پہنا ہوا ہے تو پھر اس کو اپنی ٹانگیں کور کرنی پڑیں گی، دین زیارت کے لیے جانا پڑے گا. اچھا گل سنو، چھوٹا چھوٹا کلپ بنایا کرو. چلو السلام علیکم. اس وقت میں موجود ہوں حضرت سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر. یہاں پر ایوری ڈے یہاں پر ہزاروں لوگ وزٹ کرتے ہیں، بالخصوص جمعرات اور جمعہ کو. ترکیہ میں ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں بلیوں سے محبت کی جاتی ہے، پیار کیا جاتا ہے، عشق کیا جاتا ہے بلیوں سے. آپ کو پتا ہے ہمارے ممالک میں ان کو عام طور پہ نزدیک نہیں لایا جاتا. تو ترکیہ میں بلیوں سے انتہائی خوبصورت طریقے کے ساتھ محبت کی جاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرکی میں ایک فرد نے بلی کو مارا تھا اور اس کو عمر یعنی کہ عمر قید ہو گئی. تو بلیوں سے انتہائی محبت کی جاتی ہے ٹرکی میں. تو آپ بھی جانوروں سے محبت کریے. دیکھیے بڑی نرم مزاج اور ہیلدی اور خوبصورت. میں مدینہ پاک میں گیا، وہاں بھی بلیوں سے محبت کی جاتی ہے، لیکن ہمارے ممالک میں بلیوں کو مارا جاتا ہے، جو کہ انتہائی غلط طریقہ ہے. میرے کی ہو رہا ہوں. چلیں ٹھیک. اوکے. رسالت باب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داڑھی شریف کے بال ہیں. ترکی میں داڑھی کو سکل بولتے ہیں. یہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی شریف کے بال ہیں. اور اس طرف نلائن پاک کے نقش مبارک.